بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 2015 میں چارلی ایبڈو جو فرینچ ایک میگزین تھا، اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ایک اٹیک ہوا تھا، اور اس میں اس میگزین کے کوئی 11-12 جو جرنلسٹ تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا اس اٹیک میں۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ چارلی ایبڈو جو تھا وہ ایک اس قسم کا میگزین تھا کہ جو جنرلی پوری دنیا میں جو مشہور تھا وہ یہی تھا کہ جی اس میں گستاخانہ خاکے جو تھے وہ شائع ہوتے تھے، اور اس کے اوپر مسلمانوں نے بہت پروٹیسٹ کیا، پوری دنیا کے مسلمانوں نے بہت پروٹیسٹ کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے پاکستان سمیت، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ فری سپیچ نہیں، لیکن اینی ہاؤ جب وہ یہ واقعہ ہوا 2015 کا، تو اس کے لیے پھر آپ امریکہ، یورپ سب جو ہیں وہ پوری جو لیڈرشپ ہے، اور اس میں کچھ مسلمان ممالک کے بھی جو ریپرزنٹیٹیوز تھے وہ پہنچ گئے سارے کے سارے فرانس میں، اور وہاں پہ انہوں نے اس کو ظاہر ہے فری سپیچ کے اوپر، آزادی اظہار رائے کے اوپر یہ اٹیک سمجھا۔ یہ جو چارلی ایبڈو کے اوپر اٹیک تھا اور جو ان کے لوگ مارے گئے، اس کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بیسیکلی فری سپیچ کے اوپر ایک اٹیک ہے جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس وقت کرسچنز، آپ کو پتہ ہے کہ جی کرسچنز کے جو سب سے بڑے ریلیجس لیڈر ہیں وہ پوپ ہوتے ہیں، اور پوپ اس وقت فرانسس میرا خیال ہے ان کا نام تھا، وہ سب سے بڑے ریلیجس لیڈر تھے کرسچن سے۔ تو ان سے اس بارے میں ان کا اوپینین پوچھا گیا۔ وہ سری لنکا یا فلپینز یہیں کہیں ٹریول کر رہے تھے اس دوران، تو ان کو جب پوچھا گیا جی کہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا اس واقعے کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے ایک بات کی کہ جی آئی وڈ پنچ ہو ایور انسلٹس مائی مدر۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص جو میری ماں کے بارے میں نازیبہ بات کرے گا، غلط بات کرے گا، تو میں اس کو مکہ ماروں گا۔ اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جو مطلب ہے کہ وہ مذہب کے نام کے اوپر وائلنس جو ہے، تشدد کو، اس کی وہ حمایت نہیں کرتے، لیکن انہوں نے جو زور دیا، انہوں نے کہا کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن، جو اظہار رائے کی آزادی ہے، اس کی بھی کوئی لمٹس ہوتی ہیں اور لمٹس ہونی چاہیے۔ یہ کسی کو آزادی حاصل نہیں کہ وہ کسی بھی دوسرے شخص یا کسی بھی کمیونٹی، یعنی ان کی جو ریلیجس فیتھ ہے، جو ان کا ایمان ہے، جو ان کی مذہبی جذبات ہیں، ان کو مجروح کرے، اس کے اوپر اٹیک کرے۔ یعنی یہ انہوں نے وہ بات کی، اور اس وقت ظاہر ہے اس بیان کو پوری دنیا نے چلایا، اور بہت مطلب ہے کہ ظاہر ہے خاص طور کے اوپر ویسٹ میں نہیں بلکہ پوری یورپ کی ایک کنٹروورسی بھی ظاہر ہوئی اس کے اوپر۔ لیکن اینی ہاؤ یہ وہ بیان تھا جو اس وقت کرسچن کمیونٹی کے سب سے بڑے جو رہنما ہیں انہوں نے یہ دیا تھا، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ آپ مسلمانوں، آپ کسی بھی ریلیجن، کوئی بھی مذہب ہو، آپ کسی بھی مذہب کے جو فالورز ہیں ان کے مذہبی جذبات کے بارے میں آپ ایسی بات مت کریں فریڈم آف سپیچ کے نام کے اوپر کہ جن کے جذبات مجروح ہوں۔ تو انہوں نے پھر اب وہ مثال دی، وہی والی بات کی جی میری ماں کے بارے میں اگر کوئی غلط بات کرے گا، نامناسب بات کرے گا یا ان کی انسلٹ کرے گا، تو اس کو تو مکہ ہی پڑے گا، اس کو تو میں مکہ ہی ماروں گا۔ تو یہ انہوں نے اس حوالے سے چارلی ایبڈو کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس حوالے سے یہ بات کی تھی۔ اچھا، اس بات کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک نئی کنٹروورسی میں، اور بڑی سیریس کنٹروورسی ہے، میرا خیال ہے آپ اس کے زد میں آ چکے ہیں، اور یہ ہے کنٹروورسی، یہ تعلق ہے اس کنٹروورسی کا جو نے گارڈین جو برٹش ایک نیوز پیپر ہے، اس کو ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں گارڈین نے یہ خبر دی، اور اس میں یہ تھا کہ عمران خان جو ہیں، یہ سلمان رشدی جو ہے، اس کے اوپر یہ جو اٹیک ہوا ریسنٹلی، تو اس ملعون کے اوپر یہ جو اٹیک ہوا، تو اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اٹیک تھا یہ ٹیریبل تھا اور سیڈ تھا۔ مطلب ہے کہ انہوں نے اس ملعون کے اوپر جو حملہ ہے اس کی مذمت کی، اور وہ اس لحاظ سے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے ٹیریبل اور سیڈ کے لفظ استعمال کیے۔ اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ آج ڈان کی بھی خبر ہے، یہی والی بات انہوں نے ریپروڈیوس کی وہ خبر، اور اس کا میں صرف ایک پیرا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ رشدی، وہی ملعون کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ملعون جو ہے وہ یہ جانتا تھا کہ وہ ایک مسلمان فیملی سے آیا تھا، تو اس کو اس بات کا پتہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ کتنی محبت کرتے ہیں، مطلب ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتنی محبت ہے، اور یہ سب کچھ اس کو پتہ تھا۔ اور اس کے باوجود جو ہے ظاہر ہے اس نے وہ جو بھی کچھ لکھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے لکھنے کے اوپر یا جو بھی اس نے وہ گستاخانہ عمل کیا، وہ کہتے ہیں کہ جی لیکن آپ وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے جو کہ
اس کے ساتھ ہوا، اسی ملعون کے ساتھ جو ہوا وہ یہ بات کر رہے تھے. تو اس کے اوپر خیر بعد میں چونکہ کنٹروورسی ہوئی، بعد میں پھر ایک وضاحت بھی عمران خان صاحب کی، میں 92 ٹیلی ویژن چینل کی بات سن رہا تھا، وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سیاق و سباق کو، یعنی کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے یہ چیز جو ہے وہ ان کی سٹیٹمنٹ کو شائع کیا گیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تو انڈیا میں جب گیا اور ایک کانفرنس میں جا رہا تھا تو وہاں پہ جب یہ پتہ لگا کہ یہی ملعون جو ہے یہ وہاں پہ اس سیمینار میں شرکت کر رہا ہے تو میں وہاں پہ نہیں گیا اور میں نے اس میں شرکت نہیں کی اسی وجہ سے. اور یہ بات بھی انہوں نے یہ واضح کی اپنی وضاحت میں، مطلب ہے کہ اس قسم کی بات سامنے آئی. لیکن کیا کوئی گارڈین کو کوئی ریبٹل ایشو کیا گیا، کوئی مطلب ہے کہ تردید گارڈین اخبار کو کوئی ایشو کی گئی کہ جی میں نے یہ ٹیریبل اور سیڈ والے لفظ استعمال نہیں کیے اور یا اس طرح کی بات؟ تو یہ ابھی بات سامنے نہیں آئی. لیکن آلریڈی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اوپر، جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر کافی شور شرابہ آلریڈی سٹارٹ ہو چکا. پنجاب اسمبلی میں ایک ریزولوشن مطلب ہے کہ انہوں نے آلریڈی جمع کرا دی، اور جس میں عمران خان جو ہیں ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور ان کو یہ کہا کہ جی انہوں نے یہ جو بیان دیا اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حافظ عمار یاسر ہیں، اور یہ ہیں پی ایم ایل کیو کے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، ایم پی ہیں پنجاب میں. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی اور اس میں یہی بات کی کہ جی ملعون کے بارے میں جو عمران خان صاحب کا جو بیان ہے، انہوں نے کہا جی کہ اس بیان کو واپس لیں عمران خان، یہ ان کا مطالبہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بیان سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس قسم کے بیان کو ہرگز ان سے توقع نہیں تھی عمران خان صاحب سے. اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب سے توقع نہیں تھی کہ عمران خان صاحب پوری دنیا میں یہ بات ایکسپلین کرتے رہے ہیں، اور پوری دنیا میں اور یو این میں بھی گئے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مطلب ہے کہ یہ بلیسفیمی جو کی جاتی ہے، مطلب ہے کہ یہ جو گستاخانہ عمل کیا جاتا ہے ویسٹ میں، ایک رواج بن گیا ہے پچھلے کئی سالوں سے، یہ جو بہت زیادہ بار بار اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. تو عمران خان ساری دنیا میں یہ بات کرتے رہے کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ بات مسلمانوں کو قابل قبول نہیں، اور یہ آزادی رائے نہیں ہے. اس چیز کو کسی بھی لحاظ سے ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. اور انہوں نے یہ بات کہی بڑے واضح انداز میں، یہی بات کہ وہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ جو پوپ فرانسس نے جو بات کی، اور وہ تو ماں کی بات کر رہے تھے کہ میری ماں کو. تو جب ہمارے مسلمانوں کی بات کی جائے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جی ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے. اور یہ عمران خان صاحب کہتے بھی رہے کہ ہمارے لیے ان کی قدر سب سے زیادہ ہے، ان کی جو وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد ہمیں پوری دنیا سے، مطلب جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے قریب ترین جو بھی رشتہ ہو، ماں باپ جو بھی رشتہ ہو، کسی رشتے کا ان کی محبت سے کوئی کمپیریزن نہیں. اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ، ہمیں اپنے اولاد سے زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو یہ بات ظاہر عمران خان صاحب پوری دنیا کو سمجھاتے رہے. تو اب یہ آ کے انہوں نے ظاہر ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی کہ جس کی وجہ سے اب ان کو ایک وہاں پہ تو نہیں لیکن لوکل چونکہ کنٹروورسی ایک جنریٹ ہو گئی. اب ایک یہ مذمت انہوں نے وہ یہاں پہ مذمت نہیں، ایک کلیریفیکیشن ایشو کیا کہ جی وہی کہ جی سیاق و سباق کے اگینسٹ یہ سارا ہوا. میں نے یہ جو کچھ گارڈین کی جو خبر تھی اور اسی لحاظ سے جو ڈان میں چھپی، یہ میں نے فواد چوہی صاحب کو بھی میں نے شیئر کی، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ صرف لکھا انہوں نے، یہ صرف یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ جو چیز پبلش ہوئی. اگر یہ بات صحیح ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ وہ اپنے بیان کو ذرا کلیریفائی کرتے ہیں ذرا صحیح طریقے سے کہ جی اس ملعون کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کے اوپر ان کا کیا ویو ہے. اور دوسرا یہ کہ یہی چیز ان کو چاہیے کہ وہ گارڈین کو اپنی ایک کلیریفیکیشن ایشو کریں، تردید ایشو کریں، تاکہ یہ چیز آگے نہ چلے. بیکاز آلریڈی میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے، ایک تو پی ایم ایل کیو جو ان کے پارٹنر ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے ایک ایم پی اے نے کیا بات کی. اور پھر یہ بھی بڑی ریلیونٹ بات ہے کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں پرویز الہی صاحب، ان کی جب یہی حملے کے متعلق ان کی ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے ایشو کی، یہ جو ملعون کے اوپر جو حملہ ہوا، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو حملہ ہوا یہ ان کا کوئی اس قسم کی بات انہوں نے کی تھی کہ یہ اس ملعون کے گستاخانہ فعل کا نتیجہ ہے. اور یہ کہ جی گستاخی پر
ہاں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ گستاخی جو ہے وہ ایک ناقابل برداشت عمل ہے اور اس کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ بھی بات کہی تھی. اور پھر یہ تو خیر ان کے چونکہ الائز ہیں پنجاب میں گورنمنٹ ہے تو یہ ان کی بات کر رہا تھا. لیکن ادروائز میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا میں آج کے جنگ اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ مذہبی حلقے جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کوئی اس کے اوپر بیان دیا. اس کے علاوہ ایک خبر ہے کہ جی اس میں ایسے شخص کے لیے ہمدردی کے جذبات ظاہر کرتے ہیں عمران کو اسلامی شعار کا احترام نہیں. مذہبی حلقوں کے حوالے سے یہ خبر دی گئی. اور اسی لحاظ سے کامران مرتضیٰ صاحب کا بھی بیان آیا جو کہ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں, ان کا JUI سے بھی وہ سینیٹر بھی ہیں انہوں نے کہا کہ عمران کی مغرب بالخصوص امریکہ کو باور کرانے کی کوشش کے دو نظریاتی طور پر ان کا ہم خیال کہ وہ یعنی کہ عمران خان نظریاتی طور پر ان کے ہم خیال ہیں. اچھا پھر آگے اسی لحاظ سے کچھ اور بھی لوگوں نے بات کی. یہ وہ ایک چیز ہے کہ جس کے اوپر کافی ایک تنازع کھڑا ہو چکا ہے اور مزید ظاہر ہے مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ یہ مزید اس کو فردر ہوگا. اور یہ وہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے ایشو کی کہ جس کے اوپر میرا خیال ہے ان کی طرف سے خود ڈائریکٹ ان کو بات کر کے ایک وضاحت ان کی بڑی کلیئر کٹ ایک وضاحت آنی چاہیے. اور وہ وضاحت یہ آنی چاہیے کہ جی ملون کے اوپر جو حملہ ہے کیا اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹیریبل واقعہ ہے اور یہ سیڈ انسیڈنٹ ہے اور یہ ٹیریبل انسیڈنٹ ہے کیونکہ جو مسلمانوں کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اس انسیڈنٹ کے اوپر یا گستاخانہ عمل کے اوپر جس قسم کے بھی مسلمانوں کے جذبات ہیں وہ نون ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. اور باقی میں نے جو شروع میں آپ کو جس واقعے کا بتایا کہ اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں فری سپیچ جو ہے ظاہر ہے اس کے بہت لوگ ایڈوکیٹ ہیں پاکستان میں بھی بہت. تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کسی کے دین کو برا بلا مت کہیں کیونکہ ظاہر ہے ہمارا تو دین ہمیں تعلیم ہی دیتا ہے. اور پھر فری سپیچ ہم کیسے برداشت کر لیں کہ ہمارے بارے میں ہمارے دین کے بارے میں ہمارے جو موسٹ جو مقدس جو انتہائی جو مقدس جو ہستیاں ہیں ہمارے دین کی ان کے اوپر مطلب ہے کہ ان کے بارے میں گستاخی کی جائے اور سب کچھ اور ہم ایکسپیکٹ یہ کی جائے کہ یہ فری سپیچ کے حوالے سے اس کو آپ اس کے برا نہ منائیں, اس کو آپ برداشت کر لیں. اور یہ بات ایک اور سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں اور یہ ظاہر سمجھنا چاہیے ویسٹ کو بھی سمجھنا چاہیے, یہ جو لوگ فری سپیچ کے چیمپئنز ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب اور وہی پوپ فرانسس کی میں بات کو حوالہ دے کے کہوں گا کہ جب آپ اتنے بڑے یعنی کہ 1.5 ارب سے زیادہ 1.5-2 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا میں, اگر آپ ان کی فیلنگز کو اس طرح ہرٹ کریں گے اتنے زیادہ ہرٹ کریں گے تو ظاہر ہے پوپ نے یہ جب ماں کا حوالہ دے کے کہا کہ میں پنچ ماروں گا تو ریئیکشن اس ایسے عمل کا کیا اس سے نفرت پھیلے گی یا اس سے محبت پھیلے گی. سو یہ کس قسم کی فری سپیچ کی ایڈوکیسی ہوتی ہے یا اس کی پروموشن کی بات کی جاتی ہے کہ جی آپ کو کھلی چھٹی ہے کہ آپ جو مرضی آپ کہتے پھریں اور آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا. یہاں پہ تو کیا آپ مطلب ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یا اخباروں کے ذریعے آپ گالم گلوچ آج کے لیڈروں کی میں بات کر رہا ہوں پریزیڈنٹ US کو اگر وہاں پہ آپ گالیاں دینا شروع کر دیں تو کیا یہ فری سپیچ ہے کیا اور اسی طرح جو کوئین کی میں بات کر رہا ہوں برٹن کی تو کیا اس طرح کی بات ہے تو کیا اس کو برداشت کیا جائے گا فری تو ہمارے لیے. اور پھر پاکستان میں آپ عام لیڈروں کی بات کر لیں کہ اس تو یہ جو بات ہے کہ حالانکہ ان میں سے کسی لیڈرز کا ظاہر ہے وہ کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. سو یہ تو عام لیڈروں کے بارے میں اور عام یہ جو دنیاوی جو ابھی اس وقت ہمارے جو لوگ ہیں جو رول کر رہے ہیں کسی ایک ریجن کو یا کسی دوسرے کو ان کے بارے میں اگر ہمارے اس قسم کے تاثرات ہوتے ہیں یا اپنے لیڈرز کے بارے میں ہمارے اس قسم کے تاثرات ہوتے ہیں تو دین کی مقدس ترین ہستیوں کے بارے میں یہ بات کیسے برداشت کی جا سکتی ہے. اور میں پھر وہ یہ کہوں گا کہ ہمارا دین وہ ہے جو تمام ریلیجنز کے بارے میں یہ بات کرتا ہے, وہ تمام ریلیجنز کے بارے میں یہ بات کرتا ہے کہ آپ دوسروں کی بھی کہ مسلمانوں کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ دوسروں کے دین کی کسی کو آپ تضحیق نہ کریں کسی کی. سو ہمارا دین تو یہ تعلیم دیتا ہے. تو اینی ہاؤ یہ ایک بہت سیریس کنٹروورسی ہو چکی ہے عمران خان صاحب کے متعلق. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس تنازع کو وہ اور PTI کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. اور آلریڈی عمران خان صاحب انفارچونیٹلی کافی زیادہ مطلب ہے کہ کارنرڈ ہیں بیکاز آف ادر ان کی جو باقی جو پالیسیز ہیں اور جو باقی جو کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.